السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کے اپنے ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، ان کی ساری چالیں پڑ گئی ہیں الٹی۔ انتخابات ان کو ان کی مرضی کے مطابق نہیں مل رہے، آئین کی مرضی جو بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو مرضی تھی اس کے مطابق ان کو انتخابات نہیں مل رہے۔ لہٰذا اب انہوں نے پورا کا پورا انحصار کیا ہوا ہے پروپیگنڈا کے اوپر، روزانہ نیا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے خود ایک اور انکشاف کیا ہے کہ ان کو ختم کرنے کے لیے کس کو اسائن کیا گیا تھا، کس کو ڈیوٹی دی گئی تھی، کس کو سپاری دی گئی تھی، اور پھر پاکستان کے آرمی چیف جو برطانیہ گئے ہوئے ہیں دورے پر، ان کے متعلق بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور پرویز الہی صاحب کے جو فرنٹ مین محمد خان بھٹی کی گرفتاری کی خبریں تھیں، اور پھر پرویز الہی صاحب کے ایک اور ساتھی سعید راں، ان کی گرفتاری کے متعلق جو خبریں تھیں، ان کے لیے بھی اب طرح طرح کی باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں۔ بلکہ رجیم چینج جو بقول عمران خان صاحب کیا گیا تھا، اس میں بھی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ ظاہر ہے اب وہ بات کی کسی نے ہے، لیکن اب آگے چل کر وہ عمران خان صاحب کی زبان پر بھی آ جائے گی، جس طرح پہلے عمران خان صاحب ادھر ادھر کی باتیں سن کر زبان پر لایا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں، آرمی چیف کا دورہ جو ہے برطانیہ کا، اس کے بعد وہ کدھر چلے گئے، کیا ہوا، مطلب، اور پھر جو چودھری پرویز الہی صاحب کے جو خاص لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور رجیم چینج، ان پر میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلے جو عمران خان صاحب جو سوچ کر، جو سمجھ کر، ناسمجھی کے فیصلے کر بیٹھے تھے، جن کو ان کے اپنے ساتھی بھی اب کہہ رہے ہیں بند کمروں میں، پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کر، کہ احمقانہ فیصلے کیے عمران خان صاحب نے، اور پھر ان کو سامنے بیٹھ کر یہ ضرور کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ آپ کے فیصلوں کا نقصان ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے ان فیصلوں کا جو انجام ہے، یا جو خمیازہ ہے، وہ عمران خان صاحب کی تنہائی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ نتیجہ جو ہے، خمیازہ عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں، نتیجہ ان کی تنہائی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ انتہائی دیرینہ ساتھی جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ حکومت تو یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں توڑی ہیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، آئین کی منشا اور آئین کے تقاضے کے باوجود 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے۔ یہ انتخابات قومی انتخابات کے ساتھ ہوں گے، یعنی قومی اسمبلی اور باقی جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں، سندھ اور بلوچستان، جب وہ ان کی مدت ختم ہوگی تو پھر انتخابات ہوں گے۔ اس سے پہلے انتخابات عمران خان صاحب کو نہیں دیے جائیں گے۔ پہلے یہ بات اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کی جاتی تھی، اب یہ بات برملا کہی جا رہی ہے، 2 ٹوک کہی جا رہی ہے۔ برملا تو پہلے بھی ہو رہی تھی، 2 ٹوک کہی جا رہی ہے کہ انتخابات نہیں دیے جائیں گے 90 دن کے اندر۔ انتخابات قومی انتخابات کے ساتھ ہوں گے۔ قانونی ماہرین ہیں جو حکومت کے، وہ دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قانون میں یہ ضرور ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہوں، یہ نہیں ہے کہ اگر 90 دن کے بعد انتخابات ہوں گے تو کیا ہوگا۔ تو لہٰذا حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ انتخابات کب ہونے ہیں۔ اب اس میں عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا اور گورنر اچھے بچے بن کر وہ دے دیں گے، 90 دن کے اندر کی تاریخ دے دیں گے، لکھ دیں گے الیکشن کمیشن کو کہ انتخابات کروائیں۔ مطلب وہ عمران خان صاحب جو خود تحریک عدم اعتماد کی جو پیش کی گئی تھی 8 مارچ کو، اس کو وہ نہیں ہونے دے پا رہے تھے، اس پر عمل درآمد جو آئین پابند بناتا ہے اتنے دنوں کے اندر یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس پر ووٹنگ ہونا لازمی ہے۔ 8 مارچ کو لے گئے، کھینچ گئے 3 نومبر تک، 3 اپریل تک، اور 3 اپریل کو بھی رولنگ دے کر اڑوا دی تحریک عدم اعتماد۔ پھر سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ جی 9 اپریل کو ہر صورت ووٹنگ ہوگی تحریک عدم اعتماد پر۔ پھر اس کو بھی روکنے کی کوشش کی، اور پھر انٹرویوز میں ٹی وی پر آ کر کہا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ جو اسپیکر اسد قیصر ہیں وہ رات 12 بجے تک کسی طرح بھی اس تحریک عدم اعتماد کو روک لیتے، اور اس کے بعد میرے پاس منصوبہ تھا، میں پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہی نہ ہونے دیتا، اور اس کے بعد میں پھر کر لیتا جو میں نے کرنا تھا۔ 2-4 دن اور ہم اس کو آگے لے جاتے، اور اس کے بعد پھر میں جیت گیا تھا۔ تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو خود یہ کر سکتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مخالفین جو ہے وہ آئین پر عمل کر لیں گے، اسمبلیاں توڑنے کے بعد وہ الیکشن کروا دیں گے، اور قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوتے رہیں گے، پنجاب اور KPK کے انتخابات مل جائیں گے۔ یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 60-65% پاکستان کے انتخابات ہو جائیں گے صوبائی، تو پھر باقی رہ جاتے ہیں جو 25-30-35%، تو وہ پیچھے آ جائیں گے، تو مجبور ہو جائے گی حکومت انتخابات کروانے میں۔ اب حکومت ڈھیٹ بن کر بیٹھ گئی ہے،
وہ کہہ رہی جی آئین ہمیں پابند 90 دن کے لیے کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے ہمیں مطلب ہم جو ہے وہ اس میں اس کے بعد پابندی ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ آرٹیکل 6 لگے گا، بھائی آرٹیکل 6 تو پہلے 3 اپریل کے اوپر لگنا چاہیے نا، آئین تو تب ٹوٹا تھا۔ اب ہو رہی آئین کی خلاف ورزی، جیسے بلدیاتی انتخابات ہیں، عمران خان صاحب کے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی ادارے توڑ دیے گئے، جو 2018 میں جن کے انتخابات ہوئے تھے عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے، عمران خان صاحب نے حکومت میں آتے ہی پنجاب کے بلدیاتی ادارے توڑ دیے، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی ادارے توڑ دیے، وہاں ابھی تک الیکشن ہی نہیں ہو رہے، خیبر پختونخوا میں ہو گئے، پنجاب میں ابھی تک الیکشن ہی نہیں ہو رہے۔ اس میں بھی تو آئین مدت دیتا ہے نا کہ اتنی مدت میں انتخابات ہونے نہیں کروا رہے، آپ عدالتوں کے چکروں میں پڑے ہیں، قانون سازی کے چکر میں پڑے ہیں۔ اب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے پہلے مردم شماری کروانی ہے، اس کا اعلان ہو گیا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا تھا؟ کوئی آپشن نہیں ہے چپ کر کے بیٹھنے کے علاوہ۔ ایک آپشن ضرور تھا، جب گورنرز ان کو انتخابات نہیں دے رہے، کل بلکہ گورنر پنجاب جو ہیں پرسوں وہ لاہور میں آئے ہوئے تھے، گورنر خیبر پختونخوا لاہور میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی غلام علی صاحب نے، اور گورنر پنجاب کے ساتھ بھی ملاقاتوں کی خبر تھی کہ ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور مدعا ظاہر ہے یہی ہے کہ انتخابات کب ہوں گے، کیسے ان معاملے میں متفقہ موقف اختیار کرنا ہوگا نا۔ خیر متفقہ موقف تو وفاقی حکومت جو دے گی بتائے گی، گورنرز وہ اختیار کر لیں گے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ گورنرز تو نہیں دے رہے اپنی حکومت کے کہنے پر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پہلے مشاورت کرنی ہے الیکشن کمیشن سے، انٹیلیجنس اداروں سے، اور وہ بیٹھیں گے اور بتائیں گے کہ جی صورتحال کیا ہے ملک کی، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے انتخابات۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تاریخ دے دیں، گورنرز ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں۔ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں اسد عمر صاحب انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، خیبر پختونخوا میں پٹیشن دائر ہوئی ہے۔ اس پٹیشن کا جواب گورنرز نے الیکشن کمیشن کو چٹھی لکھ کر دے دی ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ ذرا باقی جو ہے فریقین کیا ہوتا ہے اسٹیک ہولڈرز، ان کے ساتھ آپ مشاورت کر لیں، کوئی بٹھا لیں سب کو ایک صفحے پر، ایک ٹیبل پر، تو فیصلہ کر لیتے ہیں، انتخابات کی تاریخ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حالانکہ آئین میں تو اس طرح کا نہیں ہے، لیکن کیونکہ معاملہ لمبا کھینچنا ہے نا، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس ایک آپشن تھا، عمران خان صاحب نے ایک بڑا اپنا مورچہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، وہاں بیٹھے عمران خان صاحب کے جو سپاہی ہیں انہوں نے اپنی بندوق سے گولیاں نکال کر سائڈ پر رکھ دی ہیں۔ انہوں نے ان کے لیے عمران خان صاحب بن گئے سمجھے کہ مرزا، اب عمران خان صاحب کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ وہ ہیں صدر صاحب۔ میری بات ہوئی ہے کچھ قانونی ماہرین کے ساتھ، اور الیکشن سے متعلق جو لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں الیکشن کروانے میں، سیاسی لوگ نہیں ہیں ظاہر ہے، ان سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اگر گورنرز تاریخ نہیں دے تو پھر صدر کے پاس یہ آپشن موجود ہوتی ہے۔ انہوں نے آئین کا کوئی مجھے شق وغیرہ بھی وہ بتائی تھی کہ فلاں شق کے تحت صدر کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ صدر مملکت کنسلٹیشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دے، صرف قومی نہیں صوبائی کی بھی وہ دے سکتے ہیں، یہ پروویژن موجود ہے۔ صدر کیوں نہیں کر رہے؟ حیرت ہے۔ اب یہ حیرت اس لیے بھی ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ظاہر پارٹی کے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ارلی الیکشن کے لیے اسمبلیاں توڑیں، صدر صاحب ان کے ارلی الیکشن کے مطالبے پر متفق تھے۔ انہوں نے کئی بار کہا کہ انتخابات جلد ہو جائیں، انتخابات اگر ارلی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے وغیرہ وغیرہ، میں اس کے لیے فریقین کو بٹھانے کو بھی تیار ہوں۔ صدر صاحب نے تو کوششیں کی تھی فریقین کو بٹھانے کی، لیکن فریقین بیٹھے نہیں ہیں۔ صدر صاحب نے کوشش کی تھی کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑیں، عمران خان صاحب نے اسمبلیاں بھی توڑ دیں۔ صدر صاحب کو بھیجا بھی گیا تھا عمران خان صاحب کے پاس کہ ان کو سمجھائیں کہ اب بس اب بہت ہو گیا۔ صدر صاحب عمران خان صاحب کو جا کر سمجھا بھی آئے تھے، عمران خان صاحب بات نہیں مانے تھے۔ صدر صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی میری لیمیٹیشنز، میری جو حد ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، انتہا کو پہنچ چکی ہے، اب میں آگے آپ کو سپورٹ نہیں دے سکتا۔ صدر صاحب جب یہ جواب دے کر گئے تھے عمران خان صاحب کو، وہ جب آئے تھے کہ لاہور میں، اور انہوں نے چند گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں کی تھی، دوسری ملاقات آدھی رات کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اور پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں صدر صاحب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، اس کی تاریخ دلوانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں،
اور تحریک انصاف کے خلاف اور وہ جو بقول عمران خان صاحب کی جو میڈیا ہے، ان کا میڈیا جو ہے، ان کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی اپنا کردار ادا کریں، صدر مملکت اپنا آئینی کردار ادا کریں، یہ پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا۔ اور پھر صدر صاحب کو چٹھی لکھی گئی تھی۔ میری انفارمیشن یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے صدر صاحب سے کر لیا کٹی، کیونکہ صدر صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ انتخابات آپ کو نہیں ملیں گے۔ صدر صاحب کے پاس اختیارات بھی ہیں لیکن وہ اختیار استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ صدر صاحب اب عمران خان صاحب کے صفحے پر نہیں ہیں۔ صدر صاحب ان کے صفحے پر ہیں جو انتخابات اکتوبر نومبر سے پہلے نہیں چاہتے، اور حالات اگر اچھے نہ ہوئے تو معاشی ایمرجنسی لگا کر قومی انتخابات بھی آگے کیے جا سکتے ہیں۔ تو جو نگران سیٹ اپ ہے جو 3 ماہ کے لیے قانون اور آئین میں ہے، یہ چاہ سکتا ہے تقریباً 8-9 ماہ یا 10 ماہ تک، اور پھر اگر اس کے بعد قومی انتخابات نہیں ہوتے اور قومی اسمبلی کی مدت بڑھائی جاتی ہے تو ان کی مدت بھی بڑھائی جائے گی۔ تو اس میں جو عمران خان صاحب کے صدر مملکت عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے بغاوت کر لی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کی بات نہیں مان رہے، وہ بھی ان کے ساتھ ایک صفحے پر نہیں ہے۔ لہذا عمران خان صاحب جو ہو گئے پریشان، اور ان کے پاس کوئی آپشنس نہیں بچے کہ وہ کیا کریں، کس طرف جائیں۔ اسی لیے انہوں نے کیا ہوتا ہے، کون سی تحریک، جیل بھرو تحریک، انہوں نے کہا کہ جی میں جیل بھرو تحریک چلاؤں گا، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ملے تو۔ اور جیل بھرو تحریک کے لیے پہلے تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں خود 2 ہفتوں کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد، وہ کل جو غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں سے بات کی تھی کہ جی میں خود ٹھیک ہونے کے بعد گرفتاری دوں گا اور مجھے ٹھیک ہونے میں مزید 2 ہفتے لگیں گے۔ اچھا، یہ 2 ہفتوں کو سنتے سنتے بھی 2 مہینے ہو گئے ہمیں۔ 2 ہفتے پہلے کہتے تھے 3 مہینے، پھر کہتے تھے 2 مہینے، اب 2 ہفتے کر کے آگے بڑھائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے۔ پھر یہ خبر دلوائے گی کہ نہیں پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے، فواد چودھری وغیرہ نے عمران خان صاحب کو کہ دیکھیں کپتان، آپ نے گرفتاری نہیں دینی، گرفتاریاں کارکن دیں، آپ نہ دیں، آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں۔ تو پھر یہ الطاف حسین صاحب والا اسٹائل ہے نا۔ الطاف حسین صاحب وہ جو قلعہ گراؤنڈ میں ہوتا تھا، اپنا ورکرز اجلاس ہوتا تھا جنرل، اور وہاں پھر کارکن ایم کیو ایم کے بیٹھے ہوتے تھے، اور وہاں پر 90 کے سامنے جو ہے وہ تو عزیز آباد میں، تو الطاف حسین صاحب کہتے تھے کہ جی میں پارٹی کی قیادت چھوڑ رہا ہوں متحدہ کی، آپ اپنے کسی ان دوستوں میں سے کسی کو چن لیں، میں بس تھک گیا ہوں۔ تو پھر اندر ہی اب الطاف حسین صاحب نے لوگ بٹھائے ہوتے تھے مائک ان کے سامنے، نہیں بھائی نہیں، آپ کے بغیر تو ہم تصور ہی نہیں کرتے، پھر رونا پیٹنا یہ وہ۔ پھر الطاف حسین صاحب کہتے تھے چلیں میں اس پر غور کر لیتا ہوں، پھر واپس لے لیتے تھے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے کہہ دیا غیر ملکی میڈیا کو، گرفتاری میں دوں گا پہلے، اور پھر فواد چودھری کے ذریعے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے بات میڈیا کو دے دی کہ فواد چودھری نے کہا کہ نہیں کپتان آپ نہیں، گرفتاریاں کارکن شروع کریں گے، کارکن دیں گے گرفتاریاں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی لاکھوں کارکن گرفتاریاں دیں گے، ملک بھر میں جیل بھر جائیں گے۔ اور پھر ایک اور بات انہوں نے، وہ جیو رپورٹ کر رہا ہے کل سے، کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کے لیے وزیرستان سے 2 لوگوں کو بھیجا گیا ہے، ہائر کیا گیا ہوا ہے۔ اب یہ ایک نئی چیز۔ اور دوسری چیز، میں تو کبھی ان کی چیزوں کو لیتا نہیں ہوں، لیکن کیونکہ حالات اس طرح کے آ گئے ہیں کہ مطلب پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت عروج پر ہے، تو اب اس میں پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نام بھی لینے چاہیے وہ جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ بہرحال عادل راجہ صاحب ہیں، میجر عادل راجہ صاحب عمران خان صاحب کے کیمپ کے آدمی ہیں، پاکستان سے ظاہر ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ جس طرح کا وہ کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں اپنے یوٹیوب پر، وہ تو خیر، لیکن اس چکر میں یہاں سے چلے گئے اور باہر بیٹھ کر اب دے دنادن باتیں کیے جا رہے ہیں۔ وہ پروپیگنڈا ہے، وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہے، ثابت کوئی چیز تو کوئی کرنے کے لیے کوئی کہہ نہیں نہ رہا۔ انہوں نے الزام لگایا تھا جس کو مسٹر ایکس کا ایکس کہا تھا عمران خان صاحب نے، راشد نصیر، جو میرا خیال ہے کمانڈر لاہور کے جو ہیں، وہ ISI کے جو انچارج ہے لاہور کے، تو ان کے اوپر الزامات لگائے تھے۔ انہوں نے باہر کے ان کے اوپر مقدمہ کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی فالو نہیں ہو رہا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جی آصف زرداری نے رجیم چینج آپریشن کے عوض متحدہ ISI افسران، جس میں انہوں نے DGI کو بھی نام لکھا ہوا ہے، پھر چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں کو ولاس تحفے میں دیے تھے دبئی میں۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی کب انکوائری ہوگی؟ ابھی 1-2 دن میں آپ عمران خان صاحب کی زبان سے یہ سنیں گے پروپیگنڈا، کیونکہ عمران خان صاحب اسی طرح کی باتوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے یہ لیا ہے کہ عمران خان صاحب تنہا ہو گئے ہیں، ان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں،
صدر مملکت ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ جیل بھرو تحریک کے لیے جب عمران خان صاحب لیڈرشپ کو کہتے ہیں کہ جی میں گرفتاری دوں گا، ساری لیڈرشپ گرفتاری دے گی، تو پھر فواد چودھری کہتے ہیں نہیں، لیڈرشپ گرفتاری نہیں دے گی، کارکن گرفتاری دیں گے۔ یعنی لیڈرشپ عمران خان صاحب کو اپنے اوپر آنے ہی نہیں دے رہی کہ اگر یہ کہے عمران خان صاحب کو جی بڑی بات، زبردست کپتان آپ دے دیں، گرفتاری دے دیں، تو پھر ظاہر ہے کپتان اکیلے تو نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے فواد آپ بھی لے آؤ نا ذرا اپنا بیگ شیک پیک کر کے، تو چلتے ہیں۔ تو جائیں گے تو عمران خان نہیں، لیکن ظاہر ہے اگر لیڈر کی اس بات کو مان لیا جائے کہ جی وہ گرفتاری دینے جا رہے ہیں اور اس کو سراہا جائے، اس کی تائید کی جائے، تو پھر لیڈر تو کہیں گے آپ بھی چلو نا پھر ساتھ، یا شرم و شرمی خود جانا پڑے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ جی وہ پہلے کارکن گرفتاری دیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ والے جو پروپیگنڈا ہے، یہ والی جو باتیں جو ان کے کانوں میں زبان میں وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ جی مجھے اندر سے رپورٹیں مل رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ایک انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ یہ جو اپنا محمد خان بھٹی جو چودھری پرویز الہی کے فرنٹ مین ہیں، اور پھر اپنا عامر راں، ان کو بھی لاہور کے وہ جو ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے لاہور کا، اس میں رکھا گیا ہوا ہے، کسی عدالت میں ہمت ہے تو جا کر برآمد کروا۔ یہ کیونکہ وہ چیزیں ہیں جو یہ کہیں نہ کہیں سے آتی ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب اس کے اوپر چل پڑتے ہوتے ہیں۔ اور آخری اچھا، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ پھر ان کو اس باتوں کے اوپر چل پڑتی ہوتی ہیں شیریں مزاری صاحبہ۔ ایک اور بات عجیب و غریب قسم کی بات ہے، مطلب انسان ظاہر ہے فارغ بیٹھا ہو تو سوچتا ہی رہتا ہے، تو وہ یہ کہ جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو لندن گئے ہوئے تھے، وہاں پر ولٹن پارک کانفرنس میں، اس کانفرنس میں ان کی کوئی کھٹ پٹ ہو گئی برطانیہ والوں کے ساتھ، تو لہٰذا وہ وہاں سے چلے گئے، اور ان کا طیارہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف جا رہا تھا، اور پھر آس پاس آ کر وہ جو ہے اس کا راڈار سے رازداری میں رکھنے کے لیے راڈار سے اس کو غائب کر دیا گیا۔ بندہ سوچے کہ پاکستان کے آرمی چیف اس طرح کسی ملک سے خاموشی سے اڑ جائیں گے، وہ بھی دوسرا ملک ہو، اور وہاں سے پھر وہ کہیں اور جائیں گے تو وہ پھر کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا سوائے میجر عادل راجہ کے، اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اتنی بڑی انٹیلیجنس ہے یہ عمران خان صاحب والی کہ اس طرح کی باتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ سوچتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں، باتیں کس طرح کی کرتے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے خفیہ رابطے، خفیہ میل ملاقاتیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ 2 دن پہلے کہ جی وہ نواز شریف سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اب وہ وہاں سے چپ کر کے ناراض ہو کے انہیں اپنا بند کر دیا، اس کو راڈار کی جو بتاتا ہے جہاز کو جو پوزیشن، وہ والی انہوں نے بند کر دی، اور رازداری کے ساتھ وہ نکل گئے۔ طرح طرح کی باتیں، عجیب و غریب باتیں، اور ثبوت تو ظاہر ہے ایسی باتوں کے ہوتے نہیں ہیں، اور نہ یہ دیں گے۔ اور تو اور عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب سے یہ ثبوت پوچھے جا رہے ہیں کہ جی آپ نے الزام لگایا ہے کہ آصف زرداری نے قتل کرنے کے لیے عمران خان کو دہشت گردوں کے ساتھ ایک ان کو سپاری دی، اور اس میں ایک ایجنسی بھی ملی ہوئی ہے، اس کے ثبوت دیں۔ تو وہ ثبوت نہیں ہے، تو اتنی بڑے جو پروپیگنڈا کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ثبوت کہاں ہوں گے؟ مگر کیونکہ پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے لیے آکسیجن ہے، تو وہ خود بھی کر رہے ہیں، دوسروں سے بھی کروا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔